آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرمایہ کاری کی معیاری سطح کا تعین، آپٹیمم لیول آف انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کی معیاری ترین سطح کا تعین اس نقطے پر ہوتا ہے جہاں پر سرمایہ کی مختتم استطاعت اور شرح سود آپس میں برابر ہو جائیں۔ اس نقطے پر ہم سرمایہ کاری کا تعین کرتے ہیں۔ اس نظریے کو، اس تھیوری کو ہم گوشوارے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ گوشوارے میں پہلے کالم میں سرمایہ کاری کا حجم دیا گیا ہے 10 کروڑ، 20 کروڑ، 30، 40، 50۔ سیکنڈ کالم میں سرمایہ کی مختتم استطاعت MEC مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل دی گئی ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے MEC کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، منافع کی شرح کم ہو رہی ہے۔ یہ ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ شرح سود 12% ہے۔ جب میں نے 10 کروڑ کی سرمایہ کاری کی، سرمایہ کی مختتم استطاعت کتنی ہے؟ 20%۔ شرح سود کتنا ہے؟ 12%۔ تو منافع کی شرح زیادہ ہے اور سود کم ہے، تو یہ سرمایہ کاری میں کروں گا۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گیا، سرمایہ کی مختتم استطاعت کم ہو گئی، سود 12% ہے، اب بھی منافع کی شرح کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تھرڈ، ادھر کیا ہو گئے؟ یہ وہ نقطہ آ گیا جہاں پر سرمایہ کی مختتم استطاعت اور شرح سود آپس میں برابر ہیں، جہاں پر ہماری سرمایہ کاری کا تعین ہوگا۔ اسے نیچے دیکھیں آپ، منافع کی شرح کم ہے، سود زیادہ ہے، تو اس نقطے پر سرمایہ کاری پاسبل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں MEC کرو، ریڈ کرو آپ کو نظر آ رہا ہے، ریڈ نیگیٹو سلوپ، سرمایہ کاری بڑھنے کی وجہ سے MEC کم ہو رہی ہے۔ ریٹ آف انٹرسٹ گیون ہے 12%۔ یہ دونوں کرو، ریڈ کرو اور بلیک کرو، ایک دوسرے کو پوائنٹ E کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں۔ یہاں پر سرمایہ کاری کا تعین ہو گیا۔ یہ ہمارا توازن کا نقطہ ہے 30 کروڑ پر، یہاں پر سرمایہ کاری اور سرمایہ کی مختتم استطاعت آپس میں برابر ہے۔ سپوز اگر ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ 12% کی بجائے 16% ہوتا، 12% کی بجائے 16% ہوتا، تو سرمایہ کاری کیا ہو جاتی؟ 20 کروڑ ہو جاتی۔ تو ہمارا ایکویلیبریم پوائنٹ E" پر ہوتا اور سرمایہ کاری کتنی کر رہے ہوتے ہم؟ 20 کروڑ کر رہے ہوتے۔ اگر شرح سود کم ہو کر 12% سے 12% سے 8% ہو جائے تو پھر سرمایہ کاری کتنی ہو جائے گی؟ 30% سے 40%، 30 کروڑ سے 40 کروڑ ہو جائے گی، اور میرا جو ایکویلیبریم پوائنٹ ہے وہ E' پر آ جائے گا۔ تو ادھر سے یہ پتہ چلا کہ جیسے آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا، سرمایہ کاری کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ ریٹ آف انٹرسٹ کم ہونے سے سرمایہ کاری میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ تو سرمایہ کاری اور شرح سود کے اندر کون سا ریلیشن ہے، کون سا تعلق ہے؟ تقلیلی تعلق ہے، جسے ہم نیگیٹو ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ سرمایہ کی مختتم استطاعت میں تبدیلی آ جائے تو اس پر سرمایہ کاری پر کیا اثر پڑتا ہے؟ فرض کریں آپ کی شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا مصارف پیدائش میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی منافع کی شرح بڑھ جائے گی۔ منافع کی شرح بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو MEC کرو ہے وہ رائٹ ورڈ یا باہر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اسی گیون ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم نے پڑھا اوپر کہ سود بڑھنے کی وجہ سے سرمایہ کاری کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے، اور سرمایہ کی مختتم استطاعت بڑھنے کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ MEC کا انویسٹمنٹ کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ پازیٹیو، اور ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ کون سا تعلق ہو گیا؟ نیگیٹو تعلق ہو گیا۔ یعنی کہ ریٹ آف انٹرسٹ سے ہماری انویسٹمنٹ نیگیٹیولی افیکٹڈ ہوتی ہے اور MEC سے پازیٹیولی۔ اب ہم بک کو دیکھتے ہیں، سرمایہ کاری کا تعین۔ سرمایہ کاری کے تعین میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سرمایہ کاری کو افیکٹ کرتی ہیں، حکومت کی پالیسیز، ٹیکس، معاشی سرگرمیاں، تجارتی ماحول۔ اور سرمایہ کاری کا تعین کدھر ہوتا ہے؟ جہاں پر شرح سود اور سرمایہ کی جو مختتم استطاعت ہے وہ آپس میں برابر ہو جائیں۔ گوشوارہ دیا گیا ہے بک میں، اس کی ڈائیگرام ہے جو کہ ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ سرمایہ کی مختتم استطاعت میں تبدیلی دکھائی گئی ہے کہ سرمایہ کی مختتم استطاعت میں تبدیلی کی وجہ سے آپ کی سرمایہ کاری کیسے متاثر ہو رہی ہے۔